اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد قابل عزت احترام برادران اسلام، میری ملت کے نوجوان غیر و ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے معزز دوستو، آپ احباب کو پتہ ہے کہ معراج کا مہینہ ہے۔ جو میں نے بیان شروع کیا ہے معراج کے متعلق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب معراج کی رات میں نے آگے سفر شروع کیا، جب میں آگے گیا تو ایک قصبہ آیا۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ یہاں 2 نفل پڑھیے، 2 رکعت نفل پڑھیے۔ میں نے پوچھا جبریل اس شہر کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، سونیا اللہ کے رسول یہ مدینہ منورہ ہے۔ تو حضرت ذی وقار میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جب ہم آگے گزرے تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بڑی زور سے بولنا، جو بات نبی کہے وہ حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے نا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ذی وقار نماز وہی پڑھتے ہیں جو زندہ ہیں۔ میرے نبی نے بتا دیا، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مانتے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس کے صدقے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے تو پھر مدینے والا بھی زندہ ہے، تو پھر مدینے والا بھی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ آج بہت سے لوگ غلط فہمیاں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں معراج کا واقعہ بتاتا ہے، معراج کی عظمت بتاتی ہے، نبی دو عالم کی ختم نبوت والی زبان بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، تو جس کے صدقے موسیٰ پیغمبر کو نبوت ملی وہ نبی بھی زندہ ہے۔ تو حضرت ذی وقار اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی غلامی عطا فرمائے۔ تو میں کہتا ہوں، بتاؤ وہ تاج کیا ہے جس کو زندہ باد کہتے ہیں؟ آج نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرت ذی وقار زندہ باد، وہ تخت کیا ہے جس کو زندہ باد کہتے ہو؟ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں یہ میرا تخت ہے، یہ ٹوپی میرے سر کا تاج ہے۔ تو حضرت ذی وقار میں زندہ ہوں تو پہن رہا ہوں۔ تو حضرت ذی وقار اب ایمان سے بتانا، کوئی آدمی کیسے یہ نیچے
کرسی جو ہے، تخت بھی زندہ باد، اور یہ اوپر والا تاج بھی زندہ باد. اور تو حضرت ذی وقار انسان زندہ ہے نا تو زندہ باد ہے نا، ہم زندہ ہیں تو زندہ باد ہیں. تو حضرت ذی وقار آپ کہیں گے کہ عقل اگر تخت زندہ باد ہے، زندہ باد ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ معراج یہ بتاتا ہے کہ نبی زندہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے پہنچے ہوئے. میں نے کہا موسیٰ مجھ سے بھی پہلے کہاں؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اللہ کی طاقت سے ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں مسجد اقصی پہنچا. یہ مسجد اقصی کون سی ہے میری ملت کے جوانوں؟ جہاں نبی کی قبر ہو وہ جگہ برکت والی ہے. تو حضرت ذی وقار قرآن کہتا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتیں ڈالی ہیں. وہ برکتیں کون سی ہیں؟ وہ نبیوں کی قبریں ہیں. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے ولی نبی تو نہیں مگر قوم بنی اسرائیل کے مثل میرے اولیاء صالحین لوگ ہیں. تو حضرت ذی وقار دیکھو جہاں اللہ کی مسجد ہوگی وہاں ولی کا روزہ ضرور ہوگا. تو حضرت ذی وقار یہ ہے میرے نبی کی شان مبارک. میری ملت کے جوانوں، اب جو لوگ کہتے ہیں معراج کہاں ہے، معراج کا واقعہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں آؤ دیکھو تو صحیح میرے نبی کیا فرما رہے ہیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی امامت کی. جب نماز سے فارغ ہوئے ایک سیڑھی لائی گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پہلا قدم رکھا پہلا آسمان، دوسرا قدم رکھا دوسرا آسمان، تیسرا قدم رکھا تیسرا آسمان، چوتھا قدم رکھا چوتھا آسمان، پانچواں قدم رکھا پانچواں آسمان، چھٹا قدم رکھا چھٹا آسمان، ساتواں قدم رکھا ساتواں آسمان. تو حضرت ذی وقار